کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے تو کیا لے گیا تھا، وہ تفصیل سن لو،
کیا لے گیا تھا وہ تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالی، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالی، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی
جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی تفسیر حصہ اول میں اختصار کے ساتھ بیان کی گئی تھی، اور اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ کر سننے اور آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، ترجمہ ہم تجھ ہی کو پوجیں۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے اس طرح ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات، جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف راغب ہو اور خوف و ڈر سے اطاعت اور سربا سجود رہے۔ لہٰذا حکم ہوا کہ تم کہو ایاک نعبد۔ اب عبادت کا شرعی حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں اپنے 5 نام بیان فرمائے۔ اللہ رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ اس کی تفسیر یوں سمجھیں کہ ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا لہٰذا ہم رب ہیں۔ تم نے گناہ کیے، ہم نے چھپائے لہٰذا ہم رحمان ہیں۔ تم نے توبہ کی، ہم نے مغفرت فرمائی لہٰذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا و سزا کا دن بھی آنے والا ہے، لہٰذا ہم مالک ہیں۔ بس اے بندو تو ہماری عبادت کرو، اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ ایاک نعبد سے پہلے خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا، اب اس کا خطاب ہے۔ اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اب اس آیت میں بندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر فرمایا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والے کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، یہ نہ ہو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کی جائے۔ جو شخص ریاکاری یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ میرے والد محترم نے ایک بزرگ کا واقعہ بتایا کہ وہ نماز پڑھتے وقت بہت روتے تھے۔ رونے کی وجہ دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا، کیونکہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، مگر میرے قلب، میرے دل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں، اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قول و فعل میں سچا کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقین جانیے جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہی نماز ہے، اور جو قبول نہ ہو وہ نماز نہیں، ٹکرے ہیں۔ اور قبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، ایک نماز سے دوسری کا ادا ہو جانا ہی قبول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز پابندی کے ساتھ ریاکاری سے پاک
عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز نہیں ہوگی، مگر نماز میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا جاتا۔ مثال کے طور پر نماز کی حالت قیام میں ایاک نعبد اور بیٹھ کر اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر کلام کیا جاتا ہے۔ نعبد کو جمع کے صیغے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ، میں بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت اکیلے لایا ہوں، بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں، جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب لوگ شامل ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان لوگوں کے وسیلے اور طفیل کے صدقے قبول فرما۔ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا ایاک نعبد، کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے عبادت کر چکے ہیں اور اب بھی ہزاروں کر رہے ہوں گے، اور اس کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت سو کے ساتھ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں صرف اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک قسم کا بیوپار ہوئی۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہتا کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے نجات کے۔ جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد کا ہے۔ لیکن جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کا مقصد اور اس کی کامیابی و کامرانی آج ہی سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسا شخص منافع میں رہا۔ ایاک نعبد کی تفسیر اختصار کے ساتھ یہاں ختم کرتے ہیں، اور اب آگے بیان کیا جاتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ترجمہ اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے۔ پہلا خدا کی حمد، دوسرا اپنی بندگی کا اظہار، تیسرا اس سے دعا مانگنا۔ اس سے پہلے دو مضمون بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا شروع ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی وسیلے سے کی جائے۔ اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا اور بعد میں دعا کا، یعنی اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے وسیلے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر، صدقات کر کے اور نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ تمام نیک اعمال قبولیت دعا کا وسیلہ بنے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عرض کیا جا رہا ہے کہ خدایا، اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو مکمل کرانا تیرا کام ہے۔ پہلے اپنی عبادت کرنے کا ذکر تھا اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک باخیریت پہنچ جانا اور قبول ہونا، یہ رب کے کرم ہی پر موقوف ہے۔ عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں جس میں نفس، شیطان
دنیاوی الجھن اور برے یار یعنی دوست، اور عبادت کرانے والی چند چیزیں ہیں جس میں روح، ایمان، محبت اور قرآن پاک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرتے وقت دو لشکروں کا مقابلہ ہے۔ اے ہمارے رب، اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح دے، اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جب تم نے تلاوت قرآن میں اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو نبی اور ولی سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اس سوال کا جواب آگے بیان کیا جائے گا، ابھی تو اللہ سے مدد کی بات کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کچھ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب سے ہی عرض کیجئے۔ فرمایا وہ خود جانتا ہے، اس کا جاننا کافی ہے، پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ حالت ہے کہ جس میں دعا مانگنے سے بھی گریز ہے، اور اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور روح البیان میں اسی مقام پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر عمل کیا تو ان پر نمرودی آگ گلے گلزار بنا دی گئی۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ عرض کرے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو جہنم پکارے گی تیرا نور ایمانی مجھے بجھا دیتا ہے۔ سوال کا جواب۔ پیچھے جو سوال کیا گیا تھا نبی یا ولی سے مدد یا امداد لینا، تو اس کے جواب میں چند آیتیں اور کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے مدد لینے کا خود حکم فرمایا۔ مثال کے طور پر استعینوا بالصبر والصلاۃ، ترجمہ مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے۔ یہاں یہ غور کریں کہ صبر اور نماز بھی غیر خدا ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے، تو ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگے تو کیا برائی ہے؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ذوالقرنین کے واقعے میں اس طرح بیان کیا ہے اعینونی بقوۃ، ترجمہ تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے۔ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ قال من انصاری الی اللہ، ترجمہ میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ترجمہ ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ لہٰذا قرآن پاک میں جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا، جبکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہی انصاری ہے، جس کے معنی مددگار کے ہیں۔ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا یا مدد لینا شرک ہوتا تو یہ نام ہی مشرکانہ ہوا، جبکہ انہیں یہ لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی
ان کو اسی لقب سے یاد فرمایا ہے۔ بس ذرا غور کرنے کی، عقل کی اور نور کی اینک لگا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہاں پر سوال کے جواب کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اختصار کے ساتھ پیش کی گئی، ورنہ لکھنے کو اور بولنے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔